جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاس آپ کے سامنے نئے ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج دو یہ بڑی خبریں ہیں، تو بہت ہی افسوسناک ہے جو ہمارے بارڈر پہ ہمارا ہمسایہ دوست ملک کہہ لیں اور ہمارا اسلامی ایک نیبر کہہ لیں ایران، وہاں پہ آج پھر ایک بڑی اسیسینیشن ہوئی ہے اور اس نے ایک نئے خطرے کی اس کی گھنٹی بجا دی ہے کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ایران اور اسرائیل کے درمیان کچھ ایکسچینجز ہوئے تھے، میسائل کے ہوئے تھے، ڈرونز کے ہوئے تھے، اور اس وقت بھی بڑا خوف آیا تھا کہ شاید ایسکلیشن جو ہے نا وہ بڑھ جائے گی، لیکن اس وقت خدا نے مہربانی کی کہ ایسکلیشن کوئی زیادہ نہیں بڑھی۔ ادروائز لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید تھرڈ ورلڈ وار جو ہے نا وہ نہ شروع ہو جائے، اسپیشلی مڈل ایسٹ جو ہے نا کہ بہت بڑے کرائسس میں نہ آ جائے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران جو ہے پچھلے کچھ عرصے سے وہ بہت ساری وہ ٹریجڈیز کا شکار رہا ہے۔ پچھلے 2-3 سالوں میں دیکھیں تو وہاں پہ ہائی پروفائل قسم کے اسیسینیشنز بھی ہوئی ہیں، وہاں پہ ان کے پریزیڈنٹ جو تھے، آپ کو علم ہی ہوگا کہ وہ بھی ایک اس جہاز کے حادثے میں، ہیلی کاپٹر کے حادثے میں ان کی بھی وہاں پہ ڈیتھ ہوئی تھی۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ جو حماس کے ان کے لیڈر جو تھے ویری پرومیننٹ، ان کو اسیسینیٹ کیا ہے، اور جو الزام لگ رہا ہے وہ اسرائیل پہ لگ رہا ہے، اور وہ ایرانین کہہ رہے ہیں ہم ان کو ریٹیلیٹ کریں گے۔ سو اٹس اے ویری بگ سٹوری، اور پوری دنیا میں اس وقت اسی پہ بات ہو رہی ہے۔ بہت سارے ممالک نے اس پر ناراضگی کا اظہار بھی کیا، لیکن مین جو چیز آ رہی ہے کہ اتنا بڑا ایک اٹیک کیا گیا جب وہاں پر ایک بتایا جا رہا ہے 75 کو ہیڈز آف اسٹیٹس یا ان کے نمائندے جو ایران آئے ہوئے تھے کہ نئے پریزیڈنٹ کی وہاں پہ اناگوریشن ہونی تھی، حلف برداری کی ان کی تقریب ہونی تھی، اس وقت اٹیک کرنا اور باقاعدہ ٹارگٹ کر کے کرنا، دیٹ ریزز ویری سیریس کوشچنز ایران کے حوالے سے بھی ہیں کہ ایرانی سیکورٹی کے حوالے سے ان کی اپنی انٹیلیجنس، اتنے بڑے بڑے ہیڈز آف اسٹیٹس آئے ہوئے ہیں اور کسی کو بھی وہاں پر اس طریقے سے مارا جا سکتا ہے۔ سو the whole world is alarmed۔ اور اس میں ایک اور بڑا سوال جو پیدا ہوا ہے جس پہ ابھی بات بھی کرتے ہیں کہ اس کی ریپرکشن کیا آ سکتی ہیں، کیا اس کے پرابلم اس کے آ سکتے ہیں۔ قطر یا ایجپٹ نے کیا اس پہ اپنا بڑا ریئیکشن دیا ہے جو اس کو سیز فائر کرانے میں پیش تھے، اور یہ تو قطر میں پیش تھے، حماس کے لیڈر اسماعیل صاحب جو تھے، تو یہ قطر میں تھے، لیکن قطر والوں کا زیادہ ریئیکشن ہے، انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ دے آر اگین ویری الارمنگ اس پہ کرتے، لیکن ساتھ میں کچھ اور بھی اس پہ کوشچن اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کہ سوالات اٹھ رہے تھے۔ 2-3 کوئی ہمارے کریڈیبل مطلب اس پہ جرنلسٹ ہیں سوشل میڈیا پہ کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب نے جانا تھا ایران انہی کی اس میں تقریب میں، لیکن اچانک آخری لمحے پہ انہوں نے اپنا پلان بدلا اور کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، ان کی جگہ ان کو بھیجا گیا، اسحاق ڈار صاحب کو بھیجا گیا۔ تو کیا کوئی پاکستان کے مطلب انٹیلیجنس سورسز انٹیلیجنس کو کہیں سے انٹرسیپٹ ہوا تھا کہ کوئی نہ کوئی کچھ بڑا ہونے والا ایران میں؟ سو اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہے نا وہاں پر ان کی سیفٹی، ادروائز کوئی بھی کہ اتنے بڑے ایونٹ پہ ان کو وہاں پر اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے انٹروورٹ تو ان کی موجودگی اس کی نہیں ہونی چاہیے، اگرچہ اس پر کوئی حکومت پاکستان نے کسی نے کامنٹ نہیں کیا۔ جسٹ آپ کو سم ٹائم اس طرح کی اسپیکولیشن جو ہے نا وہ مارکیٹ میں آتی ہوتی ہیں کہ اچانک آخری لمحے پہ آپ کا پلان اگر وہ کیا جائے اور وہاں پہ یہ واقعہ ہو تو، لیکن لگتا تو وہی ہے کہ ایرانین کے لیے بہت بڑی ایک بگ ایمبیرسمنٹ ہے۔ بہرحال اس پہ آتے ہیں، میں بات کرتا ہوں بڑی تفصیل سے، اگرچہ ہمارے اپنے لوکل ایشوز بھی بہت ہیں، لیکن بعض دفعہ کیا کریں ہم ان ایشوز کو ٹچ کیے بغیر رہ نہیں سکتے تھے آن آور بارڈر۔ دوسرا ایشو جو ہے وہ یو اے کے حوالے سے ہے کہ آخر مڈل ایسٹ کی حکومتیں جو ہیں وہ پہلے بھی وہاں پہ سختی تھی، لیکن سوشل میڈیا کے حوالے سے ان کا بھی صبر کا پیمانہ جواب دے گیا ہے، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے بڑی تعداد میں پاکستانی اور بنگلہ دیشی اسپیشلی ان پہ ایک وہاں کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ جو ٹویٹس کیے جاتے ہیں، فیس بک پر پوسٹ لگائی جاتی ہے اپنی حکومتوں کے خلاف بیک ہوم، ان کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن شروع کیا گیا، اور نئے رولز اینڈ ریگولیشن بنائے گئے ہیں جس میں یہ بھی تھا کہ شاید کچھ لوگ جو ہیں وہ شاہی فیملی کے حوالے سے بھی ان کو بھی وہاں پر ٹارگٹ کر رہے تھے۔ ہوتا یہ کہ بہت سارے پاکستانی جو پاکستانی انوائرمنٹ سے جاتے ہیں وہاں پر یو اے جاتے ہیں یا بنگلہ دیش سے جائیں یا دیگر ملکوں سے جائیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس طرح کی آزادی ٹویٹر پہ یہاں پہ ہے، پاکستان میں ہے یا اس خطے میں ہے، شاید وہ مڈل ایسٹ میں بھی ہوگی۔ سو ایک پولیٹیکل پولرائزیشن جو تھی ان کے اپنے ملکوں کی جو پولیٹیکل ڈویژن ہے، لائکنگ ڈس لائکنگ ہے، وہ اب یہ مڈل ایسٹ تک بھی پہنچی، اور مڈل ایسٹ کی جو مونارکیز ہیں وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ اس طرح کی فریڈم آف اسپیچ کہیں، فریڈم آف تھاٹ کہیں، لبرٹیز کہیں، جو ہمارے ہاں لوگ اپنا رائٹ سمجھتے ہیں۔ اب تنقید کرتے ہوئے یہاں پہ بہت سارا لوگوں کو ان کو ہٹ کیا جاتا ہے، ان کی انسلٹس کی جاتی ہیں یا ان کی موکنگ کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں گالی گلوچ تو بڑی عام سی بات ہے، آپ کو پتہ گالی کسی کو دینا تنقید کا حصہ سمجھی جاتی ہے، اور کسی کو اس پر بلاگ بھی کرنے کا حیران ہوتے دیکھیں جی میں نے تو یہ مجھے بھی ہوتا ہے اکثر
کہ لوگ کہتے ہیں ہم تو اپنی اوپینین دے رہے تھے تو اس نے ہمیں بلاک کر دیا. میں کہ آپ کی اوپینین بعض لوگوں نے اسکرین شاٹ لیے ہوتے ہیں کہ یہ اوپینین ہوتی ہے, ہمارے یہاں گالی سے شروع کرنے اوپینین سمجھی جاتی ہے. سو وہاں پہ مڈل ایسٹ میں اسپیشلی اب یہ پاکستانیوں کے لیے بڑے مشکل وقت آ رہے ہیں, اور بہت سے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے, ڈپورٹ بھی کیا جا رہا ہے, بہت سارے لوگوں کو وہاں پہ سزائیں بھی دی گئی ہیں. بنگلہ دیش کے حوالے سے پچھلے دنوں وہاں جو مظاہرے ہوئے تھے اس پر بھی بڑا ایک ریئیکشن ہے, اور اس میں جیل کی جو سزائیں دی گئی ہیں اب جو سوشل میڈیا کو لے کر اس طرح کے, اس میں آپ کہہ سکتے ہیں نیچر آف کرائم بھی اس میں ڈفرینس تھے, کچھ بلیک میلنگ کے بھی تھے, کچھ نیوڈ پکچرز کے بھی تھے, اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں سوشل میڈیا جس کو یوز کر کے وہاں پہ لوگوں یا خواتین کے لیے مسائل پیدا کیے جا رہے تھے. سو اس پہ سزائیں تو بڑی ہیں, 14 سال ہے, 12 سال ہے ادروائز ہے. لیکن جو پاکستانی کے لیے ہے وہ میرا خیال ہے اب ڈپورٹ کرنے سے لے کے جیل کرنے تک بھی وہاں پر سزائیں دی جائیں گی. اور اب اسے وارن کیا گیا, جو پاکستان کے کنسولیٹ ہیں دبئی میں, انہوں نے کہا جناب کہ ذرا اب آپ پاکستانی ذرا خیال کیجیے گا کہ مانیٹر کیا جا رہا ہے ایک ایک چیز کو, ایک ایک ایکٹیویٹی کو, لہٰذا آپ کو کسی وقت بھی پکڑا بھی جا سکتا ہے, گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے, آپ کو سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں, اور آپ کو پھر اس کے بعد ڈپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت وہاں پر ہیں. اب سوال یہ ہے کہ پاکستانی جو وہاں پر گئے ہیں وہ کیا کریں گے, کیا چپ رہیں گے؟ اب ہوتا تو یہ ہے کہ عمومی طور پر آپ کو جو لوکل لاز ہیں ان کی آپ ان کو رسپیکٹ کریں, لیکن یہ کئی دفعہ ہوا ہے, ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے کہ یو ای میں بیٹھے ہوئے بہت سارے پاکستانیز جو ہیں جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ان کے سپورٹر ہیں, وہ کرتے کیا ہیں, وہ پاکستان میں بیٹھ کے جرنلسٹوں کو یا پولیٹیکل اپنے اپوننٹس کو وہاں سے ابیوزز بھی کرتے ہیں, گالیاں, یہ سارے نہیں کرتے, بہت سارے سویلائزڈ بھی ہیں, لیکن اکثر دیکھا گیا ہے, یہ تجربے مجھے بھی ہوئے ہیں, 3-4 دفعہ ہوئے ہیں کہ وہاں سے بیٹھ کے یو ای سے جو کچھ ٹویٹر ہینڈل ان کے جن کے اپریٹ کرتے تھے وہ وہاں سے بیٹھ کے فریلی گالی پاکستانیوں کو یا جرنلسٹوں کو یا پولیٹیشنز کو وہ بڑے کھلے عام دیتے تھے. بیکاز اچھا ایسے سعودی عربیہ میں دیکھے وہاں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کام کرتے تھے, جس پہ ان کو کئی دفعہ پولائٹلی بتایا بھی گیا کہ جن ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں تو خیر ہے, چلیں جی جہاں پہ جو بھی اٹس اے فری فار آل, لیکن آپ لوگوں کے لیے مسئلہ بنے گا. سو پاکستانی جو ہیں اس وقت ایک بگ پرابلم میں ہے, صرف یہاں پہ نہیں ہے, دنیا کے اور ملکوں میں بھی ہیں جی. اب آپ دیکھیں, ابھی یو کے میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو اس کے ایئرپورٹ کا معاملہ پیش آیا, وہاں پہ بہت سارے پاکستانی اس نے ریئیکٹ بھی کیا, پاکستانی کو اگینسٹ بھی ریئیکشن آیا. پھر یورپین یونین میں دیکھیں وہاں پہ امیگریشن جو ہے وہ سخت کرتے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو امیگریشن نہ دی جائے. جو ریسنٹ واقعات ہو رہے ہیں اس سے مزید میرا خیال ہے ویو یہ بڑھے گی. دوسری طرف امریکہ میں آپ کو پتہ ہے ٹرمپ اینڈ کمپنی وہ اسی چیز پہ آ رہے ہیں جناب کہ ہم یہ الیگل جو امیگرینٹس ہیں ان کو ہم اپنے ہاں نہیں آنے دیں گے, ڈپورٹ کریں گے. موسٹلی اب یورپین ممالک میں یا امریکنز ہوں یا دیگر جو ایڈوانس ملک ہیں جہاں پہ اس میں الیگل امیگرینٹس میں پاکستان بھی بہت سارے ہیں. ابھی میں نے کل پرسوں ہم نے اسٹوری ایک بریک کی ہے کہ 30,000 کے قریب پاکستانی جو ہیں اس وقت دنیا کے 93 ممالک میں 30,000 جیلوں میں ہیں, اور اس میں بہت ساروں کو سزائیں بھی ہو چکی ہیں, اور بعض کا انڈر ٹرائل ہیں جن کا بھی ٹرائل جو ہے نا وہاں پر چل رہا ہے. سو یہ سارے وہ کرائمز ہوں, اور اس میں بہت سارے کرائمز ہیں, 17 کے قریب کرائمز ہیں جن میں پاکستانی جو ہیں وہاں پر گرفتار ہیں یا جن کو سزائیں دی گئی. لہٰذا ہمیں تو زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ اپنی پولیٹیکل افیلیشن ضرور رکھیں, لیکن جن ملکوں میں بیٹھے ہیں وہاں کے قوانین کو اب آپ فالو نہیں کریں گے تو وہ تو آپ کے پیچھے آئیں گے, کیونکہ وہ نہیں افورڈ کر سکتے وہاں پر کہ ان کے یہاں اس طرح کے موومنٹ شروع ہو جائیں. وہاں پہ تو ڈیموکریسی نہیں ہے, پاکستان میں جیسی تیسی ہے, جہاں پہ تو ہر وقت ہم برا بھلا تو کہتے رہتے ہیں نا اس ملک کو, اس ملک کے سسٹم کو, لوگوں کو, چیزوں کو, لیکن پھر بھی آپ کو بولنے کی بہت بڑی آزادی ہے. لیکن ان ملکوں نے کہا جناب کہ ہم نے یہ آزادی لے کے انہوں نے ترقی دی. اب آپشن یہ تھا کہ آزادی لینی ہے یا ترقی لینی ہے. وہاں پہ اگر ہم دیکھیں مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہے وہاں پہ انہوں نے منارکی کے ذریعے, ہم سمجھتے تھے ڈیموکریسی از دا بیسٹ ایک سسٹم ہے جس میں انسان کو بات کرنے کی, گفتگو کرنے کی, اپنے رائٹس کی, اپنے حقوق کی, تمام چیزوں کا پتہ ہوتا ہے, ایک لائف آپ یہاں پہ بسر کرتے ہیں. لیکن مڈل ایسٹرن کنٹریز نے اس بات کو کہا کہ بھائی سب یا لبرٹی لے لیں یا ترقی لے لیں, پھر پیسے لے لیں, عیاشی لے لیں. تو وہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ترقی کی طرف گئے, ڈیولپمنٹ ماڈل کی طرف گئے. اگرچہ عرب سپرنگ بھی آئی, اس کی وجہ سے بہت ساری ریاستوں میں اس میں اپرائزنگ بھی ہوئی, کوئی رجیم چینج بھی ہوا, لیکن بڑی حد تک تو لوگ وہاں پہ سیٹسفائی نظر آتے ہیں کہ ترقی ان کے پاس ہے ساری چیزوں کو. سو پاکستانی اب وہاں سے ڈپورٹ ہو رہے ہیں, جو ہمارے یہاں پہ ہماری سیاسی لڑائیوں کا جو امپیکٹ کیا ہے,
مطلب پوری دنیا میں ہم پاکستانیوں کے ساتھ یہ کچھ یہ ہوا. جیسے میں نے کہا امریکہ میں بہت بڑی تعداد ہے, یورپ میں بھی ہے, پھر مڈل ایسٹرن کنٹریز میں ہے. اب دیکھتے ہیں پاکستانی وہاں پہ اس کو کیسے کوپ کرتے ہیں, ڈیفائی کرتے ہیں. مطلب ہمیں تو بہت سے لوگ کہتے تھے نا, اب دیکھتے ہیں جو وہاں کے رولز ریگولیشن ہیں ان کو ڈیفائی کر کے ٹویٹ کرتے ہیں, اسی طرح جاری رکھتے ہیں, جلسے جلوس کرتے ہیں وہاں پہ, یا پھر وہاں کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں. موسٹلی یہی انہیں پابندی کرنی چاہیے اور کریں گے بھی صحیح. نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ, اس کی طرف آتے ہیں جو مطلب حماس کے لیڈر کے اسیسینیشن ہوئے. پاکستان ہمیشہ سے آف کورس جیسے میں نے کہا بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ایران کے ساتھ کوئی بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی ان اینی کیس تو پاکستان کے لیے تو پرابلم آئے گا. اور پاکستان کو اپنی اسرائیل ان کی اپنی بھی ہماری اور مطلب ایران کی بھی آپ کو تو پچھلے سال ہم نے بھی میزائل ایکسچینج کیے تھے ایک دوسرے پہ, اس وقت بھی مارے گئے تھے. دونوں ملکوں نے ٹارگٹ کیے تھے, کیمپ ٹارگٹ کیے تھے, انہوں نے ہمارے کیے, ہم نے ان کے کیے, تو وہ بھی ایک ایشو تھا. لیکن اب یہ ہے کہ اس سے ایرانین جو نئے لیڈر ان کے ہیں, نئے پریزیڈنٹ ہیں, ان کا بہت بڑا مطلب ان کے لیے بہت بڑا ایک بگ چیلنج ہے کہ رسپانس دیں گے, اس کا وہ انتقام لیں گے, کس نیچر کا لیں گے, مطلب اوور آل کسی کوئی شہری آبادی پہ وہاں پر کوئی اٹیک کریں گے, یا پھر جیسے انہوں نے کوئی ٹارگیٹڈ کیا ہے یہ بھی ٹارگیٹڈ کوئی آپریشن کریں گے تو کس کو کریں گے. اور اسرائیل نے اگر کیا, اگرچہ اب تک انہوں نے اس کو ایڈمٹ نہیں کیا کہ ہم نے کیا ہے, انہوں نے اس کی رسپانسبلٹی نہیں لی, لیکن اٹس این آبویس لگ رہا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ لبنان میں بھی ایک جو حزب اللہ کے لیڈر تھے ان کو بھی وہاں پہ مارا, ادھر انہوں نے یہاں پہ آپریشن کیا ہے. سو یہ ایران کے لیے ان کے مطلب ان دا سینٹر کہ وہ آئے ہوئے ہیں, ان کے گیسٹ ہیں اور وہاں موجود ہے ان کے کیپٹل میں, اور ایک دن بعد ان کی وہ نہیں ہے اوتھ ٹیکنگ ہونی ہے, اس میں بیٹھ کے اب اس کی کس نے مطلب لیک کس نے کیا, ان کی ایگزیکٹ لوکیشن کس نے دی, پھر اس کے بعد اٹیک کہاں سے آیا, ابھی تک یہ کلیئر نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں میزائل تھا, بعض کہتے ہیں راکٹ تھا, بعض کہتے ہیں کسی اور چیز سے اٹیک کیا گیا, ابھی تک تو اس کی سٹوری نہیں ہے. بہرحال یہ چیز تو طے ہے کہ اسرائیل نے ایک دفعہ دنیا میں پہلے بھی وہ اس طرح کی ٹارگیٹڈ اسیسینیشن جو ہیں اسرائیلی کرتے رہے ہیں, ماضی میں بہت سارے ایسے ایونٹ ہوئے ہیں جہاں پہ انہوں نے وہ کی ہیں. لیکن یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ جو ایرانین انٹیلیجنس ہے اٹ ہیز بین بیڈلی بیٹن, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. جیسے میں نے کہا اس کے پہلے ان کے کمانڈر سلمان جو تھے ان کو بھی اسی طریقے سے امریکنز نے ڈرون, میرا خیال ہے یہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں جو ہے ان کو ڈرون اٹیک سے ان کو مارا گیا تھا. پھر اور وہاں پہ ان کے سائنٹسٹ تھے ایران کے بڑے ہیں, ان کو اسی طرح ٹارگٹ کر کے مارا گیا. پھر اب یہ جو ہوا ہے اٹ ہیز شوک دا ہول ورلڈ کہ آپ نے کسی اور ملک کے اندر جو آئے ہوئے ہیں ان کو آپ نے کیا, اور آپ انٹرسیپٹ مطلب آپ کی انٹیلیجنس ہی نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ کو یہ اس کی خبر ہی نہیں ہے کہ سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن اور کچھ ہونے والا ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب غزہ میں اس وقت وار چل رہی ہے اسرائیل کی اور ان کے درمیان, تو وہ ہائی پروفائل ہے, ایک ٹارگٹ ہے, تو ان پہ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. سو وہ خود بھی میرا خیال ہے تھوڑے سے وہ تھے, ایک کیا کہنا چاہیے, ایک کانفیڈنس میں تھے کہ میرے اوپر اٹیک نہیں کیا جائے گا, کیونکہ قطر میں بیسڈ ہے, وہ غزہ میں اسرائیل کی اور حماس کی جو سیز فائر تھی اس میں بڑا رول پلے کر رہے تھے. سو انہیں میرا خیال اعتماد تھا کہ میرے اوپر اس طرح کا کوئی اٹیک یا کلنگ جو ہے نا نہیں کی جائے گی. یہ اور بہرحال ہوئی ہے. اب اس کے بعد اب خطے میں کیا ہوتا ہے, اصل چیز یہ ہے ایرانین جو نئے پریزیڈنٹ ہیں وہ کیا رسپانڈ کریں گے, ان کے رسپانس پہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ میٹر کرتی ہیں. اور وہی جو خطرے کا مطلب اظہار کیا جا رہا ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک سیٹ بیک ضرور ہوا ہے بہت بڑا, لیکن یہ کہ بہت بڑی مطلب جنگ کی شکل اختیار نہیں کرے گا, کیونکہ ایران کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت وہ چاہتے ہیں اس میں امریکنز یا کچھ اور فورسز کہ اسرائیل بھی ایون کہ ایک ہی دفعہ ایران کے ساتھ ڈائریکٹ وار جو ہے نا وہ بھی لڑ لیجیے. اور خطے میں بھی صاف ظاہر ہے ایران کو اتنی بڑی سپورٹ حاصل نہیں ہے, لہٰذا ایران بھی اوائڈ کرے گا کوئی اتنے بڑے ریٹیلیشن ریئیکشن نہ دے کہ پھر کوئی ایک اور بڑا خطے میں جنگ یا کوئی بربادی یا تباہی نہیں. لیٹس سی سر کہ کیا اس کا کس طرح انفولڈ ہو. تو بہرحال یہ ایرانین کے لیے اٹس اے ہیوج امبیرسمنٹ اور بہت بڑا بریچ ہے ان کے لیے. ان کی سیکورٹی, انٹیلیجنس, دفاع, ایوری تھنگ ہیز بن بیڈلی ایکسپوزڈ ان دا ریسنٹ منتھس کے ہیں یا ریسنٹ ایئرس کے ہیں. اور اب حماس کے لیڈر کا گیسٹ کا مہمان کے ان کے گھر میں اس طرح مارا جانا, اٹ ریزز مینی کویسچنس.